وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم. خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار و بے انتہا درود و سلام باعث تخلیق کائنات اور ان کے آل و اصحاب پر قابل صد احترام حضرت شیخ حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے سرفروش سپاہیوں، اہل حق کے قافلے سے وابستہ دور دراز سے اس بابرکت اجتماع میں تشریف لانے والے غیرت مند مسلمانوں، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک کی مشہور و معروف اس دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور ضلع رحیم یار خان کا سالانہ سہ روزہ تبلیغی، اصلاحی، روحانی ارشادی اور تعلیمی اجتماع، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء، مشائخ، صلحاء، ادیب، دانشور، بزرگان دین تشریف لائے اور غیرت مند طالبان حق، مجاہدین، سرفروشان اسلام، دین کی تڑپ رکھنے والے اس انسانوں کے سمندر نے ان سے استفادہ کیا، جس اجتماع کا اب اختتام ہوا چاہتا ہے، جبکہ سن 1424 ہجری کے رجب کی 17ویں صبح قریب ہے، عین سحر کا وقت ہے،
قبولیت دعا کا وقت ہے. فرشتے مستغفرین بالاسحار میں آپ کا نام لکھنے کے لیے قلم بدست ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ سارا مجمع اپنے گناہوں کو بخشوا کر اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا. اللہ بہت کریم ہے. اور بہت قریب ہے اور مجیب ہے. اللہ تو گناہگاروں کی بھی نہیں موڑتا، کیونکہ دعا سے پہلے آپ جائیں گے نہیں، مجھے یقین ہے، اس لیے اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. بیٹھ جائیں اور توجہ اس طرف. مختصر میں گفتگو کروں گا اور اس کے بعد حضرت شیخ دعا کروائیں گے. ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن یہاں کئی صلحاء، تہجد گزار، اولیاء اللہ جن کو ہم نہ پہچانیں تو نہ پہچانیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت جانے پہچانے ہیں. نہیں سمجھے؟ جنہوں نے سمجھا وہ زور سے سبحان اللہ کہیں. دیکھو، یہ تسبیح و تحلیل کا وقت ہے، درد دل کا وقت ہے، آہو فغاں کا وقت ہے. مجھے پتہ ہے 3 دن 3 رات سے آپ نے بیانات سنے ہیں، لیکن اب ہمت نہ ہاریں. کمر بستہ ہو جائیں، تکڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل و تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے عظمت مصطفیٰ، عظمت اصحاب رسول، اہل بیت رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے اہل حق کے ساتھ وابستگی کا واضح اعلان کرتے ہوئے آج کی صبح کر دیں، اور آج یہ عزم تازہ کر کے دکھائیں کہ جس طرح اس سال ہم نے اس اجتماع میں شرکت کی ہے، صرف اجتماع میں نہیں، جس میدان میں بھی ہمیں اہل حق بلائیں گے ہم اسی طرح ذوق در ذوق انشاءاللہ حاضر ہوں گے. نہیں، آواز نہیں آئی. انشاءاللہ زور سے، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے. اتنے بڑے مجمع سے آواز پوری آنی چاہیے. اور زور سے. میں سب سے نہیں کہتا، میں سب سے نہیں کہتا، کیونکہ یہاں دوسرے بھی آئے ہوں گے، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. وہ بھلی نہ بولیں، وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، لیکن جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ بولیں کہ ہمارا یہ عزم مضبوط ہے. اچھا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ میرے نعرے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کس کس کا نام لیں گے؟ میں تو ایک ادنا خادم ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو طفل مکتب ہوں، جن کی زیارت سے مجھے اللہ یاد آتا ہے، جن کی زیارت سے مجھے شرح صدر ہوتا ہے اور کھل کر حق بات کرنے کی جرت ہوتی ہے. آخر وہ بھی تو ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی، آخر وہ بھی تو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا، آخر وہ بھی تو ہیں. آپ کس کس کا نام لیں گے؟ نام لیں اس اللہ کا جس نے احسان کیا اور ہمیں کلمہ نصیب کیا، یا پھر عظمت مصطفیٰ کا نعرہ ہو جس محمد عربی کی ختم نبوت کے صدقے میں علماء کو اور اس امت کو یہ شان ملی ہے، یا پھر ان ذوات قدسیہ کی عزت و عظمت کا نعرہ ہو جن کے صدقے ہم تک کلمہ محمدی پہنچا ہے.
ہاں جناب توجہ. میں عرض کر رہا تھا آپ پہلی بات بھول گئے، بعد والی یاد رہی. میرے نام کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جناب. بھائیو قدر کرو، ان کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ والوں کے ساتھ، علماء اہل حق کے ساتھ. توجہ، ان کا کسی کو ساتھ بٹھا لینا کہ یہ ہمارا ہے، کسی کو ساتھ بٹھا لینا، ان کا کسی کو ساتھ بٹھا لینا کہ یہ ہمارا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی تائید ہے. یہ اس کے لیے بہت بڑی تائید ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کے لیے کہ اس کو نہ بٹھاؤ، وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا آپ کے ساتھ بیٹھ جانا اس کی بڑی تائید ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنوں کو بٹھاؤ، اپنوں کے ساتھ بیٹھو. آپ کے ساتھ کسی کو جب یہ دیکھ لیں گے جس طرح یہ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی احترام کریں گے. ہم علماء کی جوتیوں کا بھی احترام کرتے ہیں. بولو بلند آواز سے. ہاں، ہم علماء کی جوتیوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کے لیے کہ اس کو نہ بٹھاؤ، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے جان قربان کر کے، خون دے کر، بچوں کو یتیم کروا کے، گھروں کو خالی کروا کے، ماؤں کی جھولیاں خالی کروا کے بڑی مشکل سے منوایا ہے کہ جو صدیق اکبر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. بڑی مشکل سے منوایا. جو ختم نبوت کا منکر ہے ہمارا نہیں ہے، قرآن کا دشمن ہے ہمارا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو اہل بیت پیغمبر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جس کا کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا، اذان ہماری اذان سے نہیں ملتی، یہ ہمارا نہیں ہے. اب اس کو جب بٹھایا جائے گا تو مغالطہ پڑے گا، اشتباہ پڑے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں خالص مخلص بن کر اور اپنوں کو بٹھائیں، اپنوں سے بیٹھیں. آپس میں لاکھ قصور صحیح، کوتاہیاں صحیح، لیکن مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مومن کافر کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، کافر مومن کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. کبوتر با کبوتر، کبوتر با کبوتر، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. تو جناب توجہ، اہل اللہ کے ہاں جوتیوں میں بھی کسی کو جگہ مل جانا یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ دعا کا وقت، قبولیت کا وقت، قبولیت کا وقت اور یہ عظیم اجتماع. اللہ تو وہ رحیم ہے، اللہ تو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مجیب ہے کہ مومن تو مومن، وہ تو کائنات کے سب سے پہلے کافر کی بھی نہیں موڑتا. توجہ، سب سے پہلے لانتی کی بھی نہیں موڑتا. جب اللہ نے خلیفہ مقرر کیا اور نور والوں نے، ایمان والوں نے مانا اور ناری بے ایمان نے نہ مانا، نور والوں نے، ایمان والوں نے اور ناری بے ایمان نے نہ مانا اور تکبر کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور
اپنے رب کے غضب کو اس نے دعوت دی، اپنے رب کے غضب کو اس نے دعوت دی، اور واقعی اس پر غضب نازل ہوا، غضب ٹوٹا، اس پر لعنت ہوئی، اور حکم ہوا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ عین وہ وقت ہے جب اس پر غضب برس رہا ہے، جب اس پر لعنت برس رہی ہے، اس وقت اس نے عرض کیا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو نے لعنتی تو مجھے بنا ہی دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بولو، پہچانتے ہو نا اس کو جس نے خلیفے کا انکار کیا؟ بھائی اللہ نے خلیفہ مقرر کیا، جس نے انکار کیا وہ لعنتی، جس نے انکار کیا وہ، دیکھو جاگ کے اللہ نے خلیفہ مقرر کیا، جس نے انکار کیا وہ لعنتی، اور رسول اللہ نے جسے مسلح دیا، جس نے انکار کیا وہ لعنتی، وہ بھی لعنتی، یہ بھی لعنتی، اور ہم وہ ہیں کہ اس کی عزت کو بھی مانتے ہیں، اس کی عزت کو بھی مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ کی عزت کو بھی مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کی عظمت کو بھی، بشر کی عزت کو بھی مانتے ہیں، نہیں سمجھے؟ بشر کی عزت کو بھی، زور سے، جو بشر کی عزت نہ مانے وہ پہلا لعنتی ہوا۔ ہم خلیفۃ اللہ کی عزت کو بھی مانتے ہیں اور خلیفۃ الرسول کی عزت کو بھی مانتے ہیں، جس نے وہاں انکار کیا اسے حکم ہوا نکل جا جنت سے، اسے جنت میں جگہ نہیں ملتی، اور جس نے یہاں انکار کیا اسے ریاض الجنت میں جگہ نہیں ملتی۔ اور وہ بھی شین یہ سے، یہ بھی شین یہ سے۔ بات میں کچھ اور عرض کر رہا تھا جناب کہ وہاں بھی ایک منکر، یہاں بھی ایک منکر، اور عین اس ٹائم میں جب اس پر غضب ہو رہا ہے، لعنت برس رہی ہے، اس نے دعا کر دی رب فانظرنی الی یوم یبعثون، رب پھر مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ تو اس کی یہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو، قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ قال فإنک من المنظرین، فرمایا چل پھر تجھے ڈھیل ہے، مہلت ہے تجھے، اور زندگی دے دی گئی۔ کب تک؟ کب تک؟ مانگی تھی جب تک، جتنی مانگی سب دے دی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی دعا قبول ہوئی؟ زور سے، زور سے، کس کی؟ کس کی بھائی؟ جن کی قبول ہوتی ہے وہ تو بولیں، کس کی؟ شیطان کی قبول ہو گئی، مغضوب کی، ملعون کی قبول ہو گئی، اور مومنین کی تو ویسے ہی قبول ہے، اہل ایمان کی تو ویسے ہی قبول ہے، اور ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی میری قبول نہیں ہوتی۔ تھکے ہوئے ہو نا 3 دن 3 رات کے، توجہ نہیں ہو رہی آپ کی پوری۔ ایک آتا ہے کہتے جی ساری سندا نہیں تے تہاڈی موڑدا نہیں۔ شیطان جی تے سن گئے، تیری نہیں سندا، ابلیس جی تے سن گئے، تیری نہیں سندا، ابلیس جی تے قبول کر گئے، تیری نہیں کرتا۔ ایسا مطلب تے صاف ہے، تو خود اعلان کر دیتے کہ شیطان تو بڑا نا امید تو ہے، شیطان تو بڑا بدبخت تو ہے، اور تو زیادہ لعنتی تو ہے کہ شیطان بھی مندا، تیری نہیں مندا۔ میں نہیں کہندا، اچھا یہ میں نہیں کہتا، یہ فیصلہ وہ خود دیتا ہے کہ ہماری نہیں سنتا، وہ ہماری نہیں مانتا۔ وہ رب جو شیطان کی بھی مان لے وہ تیری نہیں مانتا۔
خیر ہے، تیرا قصور بھی اتنا ہی ہوگا کہ تو نے انسان کی عزت کو نہیں مانا ہوگا، تو نے بشر کو کم سمجھا ہوگا، لیکن ایسے لعنتی کی بھی وہ مانتا ہے، تم بلا تو صحیح، پکار تو صحیح۔ عرض کر رہا تھا وہ تو کافروں کی نہیں موڑتا، اور جب اللہ والے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ خالی کیوں لوٹیں گے؟ جب اللہ والے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ خالی کیوں لوٹیں گے؟ لیکن آپ ایک مرتبہ استغفار کر تو لیں، آپ مستغفرین بالاسحار میں شامل تو ہو جائیں، توبہ کر تو لیں، ایک مرتبہ صدق دل سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر تو دیکھیں۔ ہم نے کوشش ہی کب کی ہے اپنے رب کو منوانے کی؟ ہم نے کوشش ہی کب کی ہے اپنے رب کو منوانے کی کہ وہ نہیں مانا؟ بھلا ایسا بھی کوئی مہربان ملے گا جو خود بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے یوں منواؤ میں مان جاؤں گا؟ بھلا ایسا بھی کوئی مہربان ملتا ہے جو کہتا ہے دیکھو فلاں فلاں کام سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے منوانا ہو تم مجھے صرف کہہ کے تو دیکھو، معافی مانگ تو لو، میں معاف کر دوں گا۔ خود ہی کہے آؤ، میرا دروازہ کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، خود ہی سکھاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خود ہی تعلیم دیتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صرف معاف نہیں کروں گا، فرمایا میں تمہارے ساتھ پیار بھی کروں گا، میں تمہارے ساتھ پیار بھی کروں گا۔ راستہ بتلاتا ہوں، خدا بندہ آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا اگر پیار چاہتے ہو میرا تو میں اپنے پیارے سے اعلان کرواتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آؤ۔ توجہ، پیچھے یا آگے؟ پیچھے یا آگے؟ فاتبعونی، آقا جا رہے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ آقا جا رہے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ جدھر جاتے ہیں چلے جائیں نا، جدھر جاتے ہیں آپ چلے جائیں، اور وہ اکیلے تھوڑی جاتے ہیں، اللہ نے چنے ہیں، اللہ نے چنے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ نے چنے ہیں جو ان کے، اللہ نے چنے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے وزیر ہیں، ان کے وزیر، بول ذرا بول بول، بات آ رہی ہے، ان کے وزیر بولو ہیں، یہ اپنے وزیروں کو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ ذهبت انا وابو بکر وعمر، اتيت انا وابو بکر وعمر، فعلت انا وابو بکر وعمر، آمنت به انا وابو بکر ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض، فاما وزيراي من اهل السماء فجبريل وميكال، واما وزيراي من اهل الارض فابو بکر وعمر۔
یاد رکھنے کی بات ہے، اس پر کوئی اور بات آگے آ رہی ہے. پیچھے چلے آؤ. کیا؟ محبوب کے پیچھے چلے آؤ. اور لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. محبوب اکیلے تھوڑی جاتے ہیں، اللہ ان کو لے جاتا ہے. جہاں جاتے ہیں ان کو اللہ لے جاتا ہے، اور یہ اکیلے تھوڑی جاتے ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ چن کر ان کے وزیر بھی لگائے ہوئے ہیں. اب تمہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے تو ان کے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے چلے آؤ. جدھر یہ جاتے ہیں چلے جاؤ، جدھر یہ اپنوں کو لے کر جاتے ہیں تم پیچھے چلے جاؤ. جس کے ساتھ یہ صلح کرنے جاتے ہیں تم بھی صلح کرو، جس کے ساتھ یہ لڑنے جاتے ہیں تم بھی لڑائی کر لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جدھر یہ جا رہے ہیں، جس راستے پر جا رہے ہیں، محبت سے جائیں، محبت سے جاؤ. اگر جنگ کے لیے جائیں، جنگ کے لیے جاؤ. ہاں تمہارا پیچھے لگا رہنا کام ہے، اور یحببکم اللہ، تمہیں محبت کی سند دینا میرا کام ہے. دیکھو بھاگ کر کہیں آگے نہ ہو جانا. تم تابعدار بن جاؤ، جو یہ فرماتے جائیں تم کرتے جاؤ، جو سکھاتے جائیں تم کرتے جاؤ. یہ نہیں کہ آگے بھاگ کے کہو نو نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں. تم اصلاح مت کرو، اصلاح کرنے والا میں ہوں. دیکھا نہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کو اٹھا لیا تاکہ وہ بھی محمد الرسول اللہ کی تربیت نہ کرے، وہ بھی تربیت نہ کرے. تربیت میں خود کروں گا. اور کسی استاد کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا. کوئی اور تربیت نہ کرے تاکہ میں کہوں الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. تمہیں حق نہیں ہے. تمہیں اگر میری محبت چاہیے تو محبوب کے پیچھے لگے آؤ، اور یہ تمہیں ایسا زندگی کا طریقہ سکھلائیں گے، یہ تمہیں ایسا طرز زندگی سکھلائیں گے کہ کسی کے طرز کو، کسی کے طریقے کو کوئی حسین کہے، کوئی پسند کرے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد عربی کا طرز زندگی وہ ہوگا جسے میں اللہ بھی حسین کہوں گا، جسے میں اللہ بھی حسین کہوں گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. توجہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی وہ ہوگا جس کو میں اللہ بھی حسین کہوں گا. جس کو اللہ حسین کہے، اس سے زیادہ بہتر بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو زور سے. بس بات پوری ہو گئی ہے. اسی سے میں کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہیے. یہ دعا کے وقت آپ کو اٹھائے نہیں شیطان.
مجھے پتا ہے آپ جائیں گے کہیں نہیں، لیکن تھوڑا یہ ہلنا جلنا جو ہے یہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ توجہ، اللہ پاک جسے حسین کہے اس سے حسین بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ زور سے، اس سے حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھ لو، یہ حسین ہے، اور ایسا حسین ہے کہ اس کو اللہ بھی حسین کہتا ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں جنگ بھی ہے، اس میں صلح بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں دشمنی بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اور اس میں شمشیر زنی بھی ہے۔ توجہ جناب، اس میں پیار کرنا بھی ہے، اس میں تعلقات ختم کرنا بھی ہے۔ توجہ توجہ، اس میں کندھے پہ اٹھانا بھی ہے، اور جھولی میں سلانا بھی ہے، اور جھولی میں سر رکھ کے سونا بھی ہے، اور جنازے تک کو واپس کر دینا بھی ہے۔ خیر بھائی، خیر ابھی یہ نہیں سمجھے، یہ کچھ ابھی دیر سے سمجھیں گے۔ اس میں سب کچھ ہے، اور محمدی طریقے کا نام کیا ہے؟ کیا کہتے ہو حضور کے طریقے کو؟ کہہ دو خود کہو زور سے، سنت۔ کیا؟ زور سے، جو اہل سنت ہیں وہ بولیں، باقی مت بولیں۔ کیا میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کھل کے بولو۔ کیا حضور کے طریقے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ آقا نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ۔ میرے امتی کہلانے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور سب جائیں گے دوزخ میں سوائے ایک کے۔ سب جائیں گے دوزخ میں سوائے ایک طبقے کے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ ما انا علیہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ طریقہ کون سا ہوگا، سوال ہے وہ کون ہوں گے۔ من ہم یا رسول اللہ؟ جواب ہے ما انا علیہ، یعنی اہل ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے والے جس پر میں ہوں۔ توجہ، اگر جاگ رہے ہو تو جاگ رہے ہو، ما انا علیہ جس پر میں ہوں کہہ دیا، و اصحابی کی کیا ضرورت تھی؟ گونگے ہو نا؟ ہاتھ کھڑا کرو جتنے گونگے ہو۔ سوال سمجھے ہو؟ ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ کہہ دیا، اب و اصحابی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، آگے فرمایا و اصحابی، تو جب ما انا علیہ فرما دیا تو وہ صحابی کی کیا ضرورت تھی؟ تو دوست سمجھنے کی بات ہے کہ ما انا علیہ اس وقت تک سنت نہیں جب تک وہ صحابی نہ ملے۔ ما انا علیہ وہ صحابی، اس طریقے والے جس پر میں ہوں، مع اصحابی اپنے صحابہ کے ساتھ، یعنی جس طریقے پر میں صحابہ کو چلا رہا ہوں، ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہ ہے سنت۔ جہاں آقا اکیلے چلے جائیں وہ سنت نہیں ہے، جہاں آقا اکیلے چلے جائیں اور صحابہ کو نہ لے کر جائیں وہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پر آقا اپنے صحابہ کو لے کر جائیں، جو اپنے صحابہ کو سکھائیں،
جس پہ اپنے صحابہ کو عمل کروائیں، یہ بات سمجھ کر جائیں۔ کبھی کبھی آقا کے لیے وہ کام جائز ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آقا خود جاتے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے۔ حضور روزہ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دن گزر جاتے ہیں افطار نہیں فرماتے، صوم الوصال، لیکن صحابہ کو رکھنے نہیں دیتے، صحابہ کو صوم الوصال رکھنے نہیں دیتے۔ اب آقا خود تو جا رہے ہیں، صوم الوصال رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کو رکھنے نہیں دیتے۔ ایکم مثلی لست کاحد منکم ابھی تو عند ربی فیطعمنی ویسقین، صحابہ کو ساتھ نہیں لے گئے تو اب صوم الوصال سنت نہیں ہے۔ زور سے بولو، صوم الوصال سنت نہیں ہے۔ آقا نے خود روزہ رکھا، کئی دن رکھا، افطار نہیں فرمایا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ آقا یہاں اکیلے گئے، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اب آپ کے لیے صوم الوصال مکروہ ہے، حضور کے لیے عزیمت ہے، آپ کے لیے مکروہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی یہ ہو رہا ہے کہ آقا خود اکیلے جا رہے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے، وہ کام تیرے لیے نہ صرف مکروہ بلکہ حرام ہوتا ہے، حضور کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ نکاح حضور کی سنت ہے، نکاح حضور کی، زور سے، حضور کی سنت کا حصہ ہے۔ النکاح من سنتی، حضور کی سنت کا حصہ ہے نکاح، حضور کے طرز زندگی کا حصہ ہے، اور حضور نے ترغیب دی، تناکحوا وتوالدوا وتکاثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکاح فرماتے ہیں اور اس معاملے میں صحابہ کو ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں تم بھی نکاح کرو، تناکحوا۔ لیکن جب مسائل تعداد کا 4 سے آگے حضور خود جاتے ہیں، صحابہ کو نہیں لے جاتے۔ 4 شادیوں سے آگے حضور خود کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو اجازت نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کر رہے ہیں، ما انا علیہ تو ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طریقہ تو ہے، لیکن وہ نہیں جس پر صحابہ کو انہوں نے چلایا ہو۔ اس لیے اب کوئی کہے کہ جناب میں صحابہ کے فعل کو حجت نہیں مانتا، سو گئے ہو، نہیں سمجھے؟ کہے میں صحابہ کی بات کو نہیں مانتا، میں صحابہ کے فعل کو نہیں مانتا، صحابہ کے قول کو نہیں مانتا، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جیسے نبی نے کیا، جیسے نبی پاک نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، تو 4 سے زیادہ کرے گا زانی بنے گا اور حرام کار بنے گا، اولاد ولد زنا اور حرامی بنے گی تیری۔ 4 سے زیادہ تیرا بیک وقت نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح تو سنت ہے، لیکن 4 سے زیادہ بیویاں حضور رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کو نہیں رکھنے دیتے، اس لیے سنت نہیں ہے۔ ما انا علیہ تب سنت ہے جب وہ اصحابی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں صحابہ کو ساتھ لے جا رہے ہیں، وہی جنت کا راستہ ہے تیرے لیے، وہی نجات کا راستہ ہے میرے لیے۔ سنت وہ ہے جس پر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف روایات آئیں، یوں بھی، تو اب فیصلہ یہ ہوگا کہ جس پر حضور کے صحابہ نے عمل کیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، کہ سنت وہ ہے اور وہ خصوصیت ہے۔ بات سمجھ آئی؟
اور اگر نہیں تو ضد کرے گا. نہیں جی نہیں, صحابہ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نبی کے تابع دار ہیں, ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عمر کا تھوڑی. کئی یہاں تک چلے جاتے ہیں, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عمر کا تھوڑی پڑھا ہے. یہ تو عمر کی بدعت ہے, یہ تو عثمان کی بدعت ہے, معاذ اللہ. حالانکہ خلفائے راشدین کی بدعت نہیں ہوتی, سنت ہوتی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خیر, اگر تو ضد کرے گا کہ نہیں جناب صحابہ سے میرا واسطہ نہیں, تو حضور کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. حضور کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لا الہ الا اللہ کے بعد کہتے ہیں انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب تو بتا, تو بھی یہی کہے گا, تو یہی کہے گا کہ حضور والے الفاظ یہ ہیں اس لیے میں بھی یہی کہوں. تو انی رسول اللہ کہے گا, مانا یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو بھی یہی کہے گا. بھائی جو یہی کہیں گے وہ تو خاموش رہیں, اور جو اپنے آپ کو رسول نہیں کہیں گے وہ بولیں. تم بھی یہی پڑھو گے انی رسول اللہ, بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. تم بھی یہی کہو گے انی رسول اللہ. نہیں جناب, نہیں نہیں. اگر کوئی کہے تو مسلمان رہے گا. اب وہ اکڑ جائے کہ جو نبی کے الفاظ ہیں میں نے وہی کہیں. جو مرضی تو کہتا رہے, لیکن تو لعنتی بنے گا, کافر بنے گا اگر تو یہ الفاظ کہتا ہے انی رسول اللہ. تو یہ کہے گا تو کافر بنے گا. تجھے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح صحابہ نے پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فرمایا ما انا علیہ وا صحابی, جس پر میں ہوں اپنے صحابہ کے ساتھ. ما صحابی وہ ہے طریقہ قیامت تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے. ہاں جناب, اللہ نے جو طریقہ محمد الرسول اللہ کو دیا, جو طریقہ محمد الرسول اللہ کو دیا, وہ طریقہ سب سے اعلیٰ. بولو وہ طریقہ, بلند آواز سے, وہ طریقہ سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. آخر کیوں نہ ہو کہ اللہ نے حضور کو وہاں پہنچایا, وہاں پہنچایا جہاں کسی نوری ناری کی نظر بھی نہیں پہنچی. پہنچایا نہیں پہنچایا؟ زور سے بولو, پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا, پہنچایا. کب پہنچایا؟ زور سے, زور سے. مانتے ہو نا کس چیز کو؟ معراج کو. پھر زور سے کہو کس چیز کو؟ جو معراج کو ماننے والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سب مانتے ہیں؟ زور سے بولو الحمدللہ. کیسے مانتے ہو؟ کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا, لے آؤ, ایسے ہی مانتے ہو نا؟ اور جبریل چل پڑا, لے آیا, ایسے ہی مانتے ہو نا؟ یا ایسے مانتے ہو اللہ نے کہا ہی نہیں لے آ, کیونکہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے؟ یا ایسے مانتے ہو کہ جبریل کو اللہ نے فرمایا جا لے آ, تو جبریل نے کہا لے کہاں سے آؤں, وہ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے؟ کیسے مانتے ہو؟ اللہ نے منگایا, آقا کو جبریل لے آیا, ایسے مانتے ہو؟ بولو. جب جبریل نے پیغام پہنچایا تو آقا چل پڑے, یا آقا نے یہ فرمایا تو کہاں چلوں, میں تو یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں؟ کیسے مانتے ہو
کہ اللہ نے منگوایا، اللہ کا منگوانا برحق، جبریل کا لے جانا برحق، حضور کا تشریف لے جانا برحق، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے انبیاء انتظار کر رہے تھے، یہی مانتے ہو نا؟ سب انبیاء کا انتظار برحق، کہ سب نبیوں کا عقیدہ وہ تھا کہ وہاں ہیں، یہاں نہیں، یہاں آج آئیں گے، یہی مانتے ہو نا؟ اللہ نے وہاں پہنچایا. خیر، مجھے تفصیلی بات نہیں کرنی اس موضوع پر، آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے پہنچایا، یہ آگے تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل بھی ساتھ جا رہے ہیں، آسمانوں سے آگے سدرا تک یہ جبریل بھی ساتھ ہے. جبریل اب تو بھی رک جا، اب تو بھی بولو، تو بھی رک جا، آگے محبوب کو اکیلا بھیج دے تاکہ پتہ چلے محبوب جہاں پہنچتے ہیں وہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں. اور جبریل کو بے وفائی کا طعنہ مت دینا، بے وفائی کا طعنہ مت دینا. یہاں اپنے جوش میں آ کر جبریل کی توہین نہ کرنا. یاد رکھو، رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے. جبریل کی توہین کرنا ایمان کے منافی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھ عزتیں عظمتیں ہوں، لیکن جبریل رسول ہے، اور رسول فرشتوں سے افضل وہی انسان ہیں جو رسول ہیں. یہاں اپنی مرضی سے بولنا نہ شروع کر دو، جیسے وہاں بولا کرتے ہیں، محبت میں بولتے ہیں، ہم بول رہے ہیں فلاں نبی نے سوچا کہ آج امامت میں کروں گا، فلاں نبی نے سوچا آج امامت میں کروں گا. جتنے نبیوں کے نام آتے ہیں نام لے کر آج امامت میں کروں گا، اور آخر میں سب پر اکٹھا جھوٹ کہ ہر ایک کے دل میں خیال تھا کہ امامت میں کروں گا. ملا جی، آپ کی کہاں ملاقات ہوئی تھی انبیاء سے کہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جی ہمارے دل میں تھا کہ امامت میں کروں گا، لیکن بس ہمیں امامت نہیں کروانے دی گئی. عقل سیکھو. اس عقل پہ کہتے ہو کہ فلاں کی عبارت کفریہ ہے، فلاں کی عبارت یوں ہے، فلاں کی عبارت یوں ہے. تم تو اپنی اردو نہیں سمجھتے. تمہارا استاد موجود ہو، تمہارے دل میں خیال نہیں آتا کہ امامت ہم کریں گے. ہمارے حضرت موجود ہوں، ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ امامت ہم کریں گے. تو انبیاء کرام کے پاس حضور کی اتنی قدر بھی نہیں تھی معاذ اللہ کہ حضور موجود ہوں اور تو کہتا ہے ہر نبی سوچ رہا تھا کہ آج امامت میں کروں گا. تیری عقل ماری گئی ہے. تو سارے انبیاء پہ ایسا حملہ کرتا ہے. تو کیا سمجھے گا پھر تعزیر الناس کو؟ تو کیا سمجھے گا پھر براہین قاطعہ کو؟ تو کیا سمجھے گا پھر علم نانوتوی کو؟ تو کیا سمجھے گا پھر عبارت سہارنپوری کو؟ تو کیا سمجھے گا پھر علم تھانوی کو؟ تو کیا سمجھے گا میرے اکابر کے علم کو؟ تجھے تو اپنی اتنی عقل نہیں ہے، اپنی اردو نہیں سمجھ سکتا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. تمامی انبیاء کو نبوت بعد میں ملی ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان و نصرت کا وعدہ لیا گیا ہے، اور تو کہتے ہیں حضور موجود ہیں، سارے نبی سوچتے ہیں کہ امامت میں کروں گا. یہ بھی تیری عقل ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچا. یوں حسن بھی، رتبتن منزلتن، عزت و عظمت کے لحاظ سے بھی وہاں پہنچایا. اللہ نے سب کچھ چن کر دیا، چن کر دیا، چن کر دیا. سورت چن کر دی، سیرت چن کر دی، شریعت چن کر دی، سنت چن کر دی، کتاب چن کر دیا، کتاب چن کر دی، کلمہ چن کر دیا، سارا کچھ چن کر دیا. اور ساتھی بھی بول نہ بول، بس بات ختم ہو رہی ہے. ساتھی بھی چن کر دیے. حضور کے ساتھیوں کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
جن کو یہ نام اچھا لگتا ہے وہ زور سے بولیں. کون کون کون؟ وہ صحابہ صحبت سے ماخوذ ہے. حاجی کی عزت حج کی وجہ سے، حافظ کی عزت حفظ کی وجہ سے، قاری کی عزت قراءت کی وجہ سے. دوست صحابی کی عزت ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے. اور اللہ نے حضور کو صحابی بھی چن کر دیے. بولو صحابی، او میاں صحابی، زور سے زور سے زور سے چن کر دیے، چن کر دیے. اور چن کر نمبر 1 وفادار، نمبر 1 جانثار، نمبر 1 اعتماد والے دیے. ایسے دیے کہ خود اللہ نے امتحان لے کر بھی انہیں پاس قرار دیا. اگر اللہ کے پاس ان سے اچھے تھے، جاگ جاؤ، آخری جملہ ہے میرا. اگر اللہ کے پاس ان سے اچھے تھے، میں کہتا ہوں نہیں تھے، میں کہتا ہوں نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے. اللہ کے پاس محمدی صورت سے اچھی صورت نہیں تھی. جو اللہ کو بنانی تھی صورتیں، ان سب میں اچھی صورت محمدیہ تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جو خزانہ بنانے کے لیے دنیا میں بھیجنے کے لیے رکھا، ان میں سب سے اچھی صورت محمدی، سب سے اچھی شریعت محمدی. اللہ کے پاس زبان اس سے اچھی نہیں تھی جو محمد کو زبان دی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے پاس، جاگ کر مجھے جواب دو، اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کو جو زبانیں بھیجنی تھی، جو شریعتیں بھیجنی تھی، جو کتابیں بھیجنی تھی، جو سورت دنیا میں بھیجنی تھی، اللہ کے پاس اس میں محمد الرسول اللہ کو جو عطا فرمائی، اس سے اچھی صورت، زور سے کھڑے ہو کر بولو، اس سے اچھی صورت نہیں تھی، اس سے اچھی صورت نہیں تھی، اس سے اچھی سیرت نہیں تھی، اس سے اچھی کتاب، بلند آواز سے بلند آواز سے، اس سے اچھی کتاب نہیں تھی، اس سے اچھی شریعت نہیں تھی. ہاں اس سے اچھا اخلاق نہیں تھا، تو اس سے اچھی جماعت بول نہیں تھی، اس سے اچھے ساتھی نہیں تھے، اس سے زیادہ جانسار نہیں تھے، اس سے زیادہ وفادار نہیں تھے، ان سے زیادہ اچھے نہیں تھے، ان سے زیادہ سچے نہیں تھے، ان سے زیادہ پکے نہیں تھے، ان سے زیادہ وفادار جانسار نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے. ہاں اگر ان سے اچھے ہوتے تو اللہ وہ دیتا، ان سے اچھے ہوتے تو اللہ وہ دیتا. اللہ نے چن کر سب کچھ دیا. تمام امتوں میں، تمام امتوں میں، تمام امتوں میں جتنے نبیوں کا، جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، تمام امتوں میں ابو بکر صدیق سے اچھا کوئی نہیں. تمام امتوں میں، اس امت کی بات نہیں، تمام امتوں میں ابو بکر صدیق سے اچھا کوئی نہیں. ان سے اچھے خلفاء کوئی نہیں، ان سے اچھے ساتھی کوئی نہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں تھا امتوں میں. اگر اللہ نے وہ رکھ لیے جو اچھے تھے، اگر اللہ نے رکھ دیے تو پھر تو یہی کہتا ہے نا کہ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹ دیا، دھوکہ دیا، 2 نمبر لوگ دے دیے، 1 نمبر نہیں دیے. تو اللہ کو دھوکے باز کہے گا، میں تجھے کافر کہوں گا. تو اللہ کو دھوکے باز کہے گا، میں تجھے لعنتی کہوں گا. تو اللہ کو دھوکے باز کہے گا، میں تجھے جہنمی کہوں گا. تو اللہ کو دھوکے باز کہے گا، میں تجھے مرتد کہوں گا. تجھ سے بڑا پھر شیطان کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پھر لعنتی کوئی نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے پاس نبیوں کے ساتھیوں میں محمد کے صحابہ سے افضل لوگ نہیں ہیں، نہیں تھے. توجہ توجہ،
सबसे अच्छे सहाबा, बोलो सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे।